السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو اس علاقے اور جگہ کے بارے میں بتائیں گے جہاں پر وہ آخری جنگ ہوئی جس میں برصغیر پاک و ہند کی قسمت کا فیصلہ ہوا۔ پورا برصغیر انگریزوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے بعد انگریزوں نے برصغیر کے تہذیب و تمدن اور انتظام و اہتمام کو سرے سے بدل کر رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی برصغیر کی قسمت میں 100 سالہ غلامی لکھ دی گئی۔ یعنی ہم آپ کو دوسری انگریز سکھ جنگ کے فائنل راؤنڈ کے بارے میں بتائیں گے جو کہ برصغیر کے خطہ یونان گجرات کے مقام پر ہوا، جس میں سکھوں کو شکست ہوئی اور پورے کا پورا برصغیر انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ دراصل رنجیت سنگھ کی موت کے بعد اس کا بڑا لڑکا کھڑک سنگھ حکمران بنا۔ 18 اکتوبر 1839 میں اس کا تختہ الٹ گیا تو نونہال سنگھ نے حکومت سنبھال لی۔ اس کے مرنے کے بعد شیر سنگھ حکمران بنا۔ شیر سنگھ قتل ہوا تو ہیرا سنگھ کے سب سے چھوٹے لڑکے دلیپ سنگھ کو حکمران بنایا گیا اور اس کی ماں رانی جندہ کو مربی بنایا گیا۔ رانی کے بھڑکانے پر پنجاب کی فوج 11 ستمبر 1845 کو تیجا سنگھ اور لال سنگھ کی کمان میں دریائے ستلج کو پار کرتے ہوئے انگریز علاقے میں داخل ہو گئی۔ فیروز پور کے علاقے مدکی میں لڑائی ہوئی لیکن لال سنگھ کی غداری سے سکھ یہ جنگ ہار گئے۔ دوسری لڑائی 10 فروری 1846 میں سبھراؤں ڈسٹرکٹ فیروز پور میں ہوئی۔ اس میں تیجا سنگھ کی غداری سے سکھوں کو شکست ہوئی۔ آخر سکھوں اور انگریزوں کے درمیان معاہدہ بیرووال طے ہوا۔ معاہدہ بیرووال کے نتیجے میں سکھ دربار کے امراء پر مشتمل ایک کونسل بنا دی گئی جس میں سردار تیجا سنگھ دیوان دنیا ناتھ، سردار شیر سنگھ اٹاری والا اور فقیر نور الدین وغیرہ شامل تھے، اور ان پر ایک انگریز ریزیڈنٹ ہنری لارنس کو مقرر کیا گیا جو بے جا دخل اندازی کرتا تھا۔ اس کے بعد فیڈرک کیوری کو مقرر کیا گیا جو زیادہ خطرناک تھا۔ اس نے گورنر ملتان ملراج کو پریشان کرنا شروع کیا۔ حالات خراب ہونے پر ملراج کو ہٹا کر سردار گہن سنگھ کو ملتان کا گورنر بنایا گیا۔ اس پر ملراج نے کچھ انگریز افسروں کو قتل کر دیا۔ انگریزوں نے شیر سنگھ کو ملراج سے لڑائی کے لیے بھیجا لیکن وہ وہاں جا کر ملراج سے مل گیا۔ شیر سنگھ ملتان کی لڑائی کے بعد بڑی تیزی سے رام نگر، موجودہ رسول نگر، وزیر آباد پہنچا۔ 1 دسمبر 1848 کو شیر سنگھ اور انگریزوں کے درمیان پہلی لڑائی ہوئی۔ یہ لڑائی شیر سنگھ نے جیت لی۔ اس کے بعد اگلا مقابلہ اس وقت کے ضلع گجرات کے علاقے سعد اللہ پور میں ہوا۔ یہ ایک ہلکی جھڑپ تھی۔ اس کے بعد چیلیاں والا میں لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں سکھوں کی طرف سے سردار چتر سنگھ اٹاری والا اور شیر سنگھ اٹاری والا، جبکہ انگریزوں کی طرف سے جنرل لارڈ گفٹ تھا۔ اس میں انگریزوں کو شکست ہوئی۔ سکھوں کا گولہ بارود ختم ہو گیا اور 3 روز کی مسلسل بارش کی وجہ سے سکھ فوج پیش قدمی بھی نہ کر پائی۔ شیر سنگھ 1 مہینے تک چیلیاں والا میں ہی ٹھہرا رہا۔ آخر 21 فروری 1848 کا وہ افسوسناک دن آ پہنچا جس نے برصغیر کی قسمت کو ہی بدل دیا۔ سردار شیر سنگھ اٹاری والا گجرات کے علاقے شادیوال اور کالرا سے ہوتا ہوا دریائے چناب عبور کر کے لاہور کی طرف روانہ ہونا چاہتا تھا، لیکن گجرات شہر کے نزدیک لارڈ گف اور جنرل وحش کی کیل کانٹوں سے لیسدار انگریز فوج نے اس کی راہ روک لی۔ شیر سنگھ کے پاس گولہ بارود نہ ہونے کے برابر تھا۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے انگریز فوج کی توپوں نے شیر سنگھ کی فوج پر آگ برسانا شروع کر دی۔ دشمن کی گولہ باری اس قدر شدید تھی کہ پنجابی توپیں تباہ ہو گئیں۔ گجرات کے علاقہ کالرا پنوا سے لے کر بانٹ اور بولے تک میدان جنگ سج گیا۔ شام ہونے تک یہ لڑائی ہوتی رہی۔ اس میں انگریز جیت گئے اور سکھ فوج کو شکست ہوئی اور انگریز مکمل طور پر برصغیر پر قابض ہو گئے۔ ندی نالا ڈلی ہانسی گجرات کے مغربی کنارے کے 4 کلومیٹر تک کا علاقہ توپوں کی گھن گرج اور تلواروں کی جھنکار سے گونجتا رہا۔ شکست حریدہ سکھ فوج شیر سنگھ کے ساتھ مقبرہ شاہ جہانگیر کی طرف بھاگ گئی اور وہاں سے جلال پور جٹا روڈ اور شاہ جہانگیر روڈ کے رستے گجرات شہر میں روح پوش ہو گئی، جبکہ شیر سنگھ مارا مارا پھرتا رہا اور آخر ضلع راولپنڈی میں مارچ 1848 میں خود کو انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ 29 مارچ 1849 میں سکھ حکومت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا۔ گجرات کی اس لڑائی میں جو شہر کے مضافات میں لڑی گئی توپوں کی لڑائی کہلاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں اتنا بارود استعمال ہوا کہ رات کے وقت گجرات کی گردنواں میں ہونے والی بارش کے پانی کا رنگ زرد تھا۔ گجرات کا یہ میدان جنگ جہاں برصغیر کی قسمت کا فیصلہ ہوا، یہ سارا علاقہ اب گجرات میٹروپولیٹن کارپوریشن کی حدود میں ہے۔ یہ علاقہ کالرا پنوا، بانٹ، بولے، رحمت پورہ، تارک آباد اور گجرات کے مختلف محلوں پر مشتمل ہے۔ اس کی مشرق کی طرف ندی نالا ڈلی ہانسی،
جنوب مشرق کی طرف دریائے چناب، مغرب کی جانب جی ٹی روڈ اور شمال مغرب کی جانب شاہدولہ روڈ کے محلہ جات ہیں۔ آپ اس میدان جنگ کا کچھ حصہ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ مقبرہ شاہ جہانگیر کے قریب بڑے بڑے انگریز افسران جو گجرات جنگ میں مارے گئے، ان کی قبریں قسم پرسی کا شکار ہیں۔ انگریز حکومت کو اس پر توجہ دینی چاہیے۔